آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے سر پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ سے گئے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے جاؤ کہاں مدینے سے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ جیسے کھینچوں میرا دین و دنیا مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار مجھ سے کہے ایک بار اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے اٹھ کے جاؤ مدینے سے اٹھ کے جاؤ مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے دنیا والے تو درد دیتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود دنیا والے تو درد دیتے ہیں پر درد دل کی دوا مدینہ درد دل کی زخم دل کی دوا مدینہ وہ دنیا والوں سے اب وفا کیا ملے ارے پیار دیتا تو بس مدینہ ہے پڑھیے بس میرا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ دل فدا ہے مدینے والے پر پڑھیے دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے میرا دل فدا ہے دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور منور دل منور منور دل منور میرا مدینہ ہے وہ تخت شاہی بھی اس پہ قربان گئے تخت شاہی بھی اس پہ قربان گئے ارے غوث اعظم کا جو دیوانہ ہے شاہ سمنا کا جو دیوانہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے آخر میں صحرا سے
قبل ماتم کا چند شعر مسلمان فرمائی دوٹی پاک نظرانہ پیش کری جائے اللہم صلی علی محمد مادن جودی والکرم وعلا علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ پڑھئے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو سارے نام کا سے طلب ہوئی سارے نام کا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ نبی نبی کوئی حد ہے کہ عروج کی کوئی حد ہے بلغ العلا بکمالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جذب شوق طلب قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات رحمان فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے بول شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے کوئی حد ہے کہ عروج کی صلو علیہ وآلہ صلو سوال یہ کہ ہو تعریف مصطفیٰ کیسے جواب یہ کہ ہو نحو ثنا خدا جیسے سوال یہ کہ وہ کیا عرش پہ بلائے گئے جواب یہ کہ وہ مختار کل بنائے گئے سوال یہ کہ شب میلاد کیوں اجالا تھا جواب یہ کہ محمد کا بول بالا تھا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں ارے کوئی دور رہ کر اویس ہے کوئی دور رہ کر اویس ہے کوئی دور رہ کر اویس ہے تو کوئی پاس رہ کر بلال ہے کوئی دور رہ کر اویس ہے کوئی دور رہ کر اویس ہے کوئی پاس رہ کر بلال ہے میں علی کے در کا فقیر میں علی کے در کا فقیر ہوں میرے آگے کوئی امیر کیا میں علی کے در کا فقیر ہوں کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے تو اس علی کو نہ ادنا سمجھنا اے مجدی جو ایک ہاتھ سے خیبر اتار دیتا ہے علی کے نام کا نعرہ لگا
میں علی کے در کا فقیر ہوں، میرے آگے کوئی امیر کیا، میری ٹھوکروں میں یزید ہے، میری ٹھوکروں میں یزید ہے، میرے لب پہ ذکر امام ہے، میری ٹھوکروں میں یزید ہے، میرے لب پہ ذکر امام ہے۔ تم کو بتاؤں آج میں کیا کیا علی کا ہے۔ کعبہ علی کا، گنبد خضرا علی کا ہے، جس نے نبی کے دین پہ سب کچھ لٹا دیا، وہ فاطمہ کا چین دلارا علی کا ہے۔ بھارت کی سرزمین بھی معطر ہے اس لیے خواجہ پیا کے جلوے میں جلوہ علی کا ہے۔ مجھ کو مٹا سکے گے زمانے میں دم نہیں، کیونکہ میرے وجود پہ سایہ علی کا ہے۔ منکر نکیر دیکھ کے آپس میں کہہ اٹھے، کیا پوچھے اس کے پاس تو شجرہ علی کا ہے۔ شہباز اس کو رکھتا ہے جوتوں کی نوک پر، جس کے دل و دماغ میں کینہ علی کا ہے۔ مولا علی، 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 مولا علی۔ کہ تو ولی ہند ہے برملا، تجھے کہتے ہیں شہ اولیاء کے دے صدقہ حسن و حسین کا، میرے خواجہ دے صدقہ حسن و حسین کا، تمہیں غوث پاک کا واسطہ، تیری شان شان قلندری، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان قلندری، خواجہ تیری شان شان قلندری، تو بڑا غریب نواز ہے۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، وہ امیر سے بھی امیر ہے، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، وہ امیر سے بھی امیر ہے، یہ تیرا کرم تیرا فیض ہے، خواجہ یہ تیرا کرم تیرا فیض ہے، یہ تیری نظر کا کمال ہے، خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا، تو نبی کی آنکھ کا نور ہے، علی کے دل کا سرور ہے، حسن حسین بھی جگ تیرے، حسن حسین بھی جگ تیرے، کر کون تیری برابری، تیری شان شان قلندری، تو بڑا غریب نواز ہے۔ کیا بھول ہوئی آخر مجھ سے، کیا بھول ہوئی آخر مجھ سے، جو خواب میں بانا چھوڑ دیا، کیا بھول ہوئی آخر مجھ سے، جو خواب میں بانا چھوڑ دیا، روٹھے ہوئے اپنے خواجہ کو، روٹھے ہوئے اپنے مرشد کو میں آج بنانے آیا ہوں، میں آج بنانے آیا ہوں، سلطان الہند کی چوکھٹ پر تقدیر بنانے
بنانے آیا اور اخیر میں سیدہ کی تشاہ سماعت فرمائیں فضل سے رب تعالیٰ کے ہمیں حاصل ہوا صحرا عنایت سے رسول پاک کی ہم کو ملا صحرا کرم ہے غوث خواجہ کا عنایت شاہ سمنا کی کرم ہے غوث خواجہ کا حضرت کی ہمارے پیر و مرشد کی ہے روحانی عطا صحرا عنایت سے رسول پاک کی ہم کو ملا صحرا مبارک جشن ہے شادی ہے سنت کی ادا صحرا صوفی محمد بنا دولہا صوفی محمد بنا دولہا اور ان کے سر سجا صحرا مبارک جشن ہے شادی سنت کی ادا صحرا کہ صوفی محمد کے سر پر سمرن کا سجا صحرا صوفی محمد کے سر پر سمرن کا سجا صحرا خدا بخش دادا جی کے گھر بہارے لوٹ کر آئیے خدا بخش دادا جی کے گھر میں بہارے لوٹ کر آئیے اور دادی شریف بانوں کا اور دادی شریف بانوں کی خدا کا شکر کرتے گئے تیرے آمین محمد والد خدا کا شکر کرتے گئے کہ شہزادہ بنا دولہا پہن کر پیار کا صحرا کہ شہزادہ بنا دولہا پہن کر پیار کا صحرا بانو بھی خوشی میں گئے مگن کتنی وہ امی سغرا بانو بھی خوشی میں ہے مگن کتنی کہ ان کے پھول سے پین پہنا پھول کا صحرا کہ ان کے پھول سے پین پہنا پھول کا صحرا کہ غنی محمد بڑے اپون دعائیں دی ہے جنت سے بڑے ابو شریف جی نے دعائیں دی ہے جنت سے مدینہ اور رئیسہ کی دعاؤں کا سلا صحرا مدینہ اور رئیسہ کی دعاؤں کا سلا صحرا چاچا چاچی ماما مامی خالا خالو سبھی خوش ہے چاچا چاچی ماما مامی خالا خالو نے دعائیں دی کہ پھلے پھولے دلہا دلہا رہے ہر دم ہرا صحرا عنایت سے رسول پاک کی ہم کو ملا صحرا کہ بہن تنویر تبسم اور سمرن بانو کہتی ہے بہن تنویر تبسم اور سمرن بانو کہتی ہے کہ نبی کے ذکر کی برکت سے اونچا ہو گیا صحرا نبی کے ذکر کی برکت سے اونچا
ان کے سر سجا سہرا دولہا بنایا سہرا سجا دولہا بنا سہرا سجا سبحان اللہ کیا خوب ہے دولہا بنا خوشگ تیری والدہ تیرے والد کس قدر جملہ احباب و اقارب اہل خانہ ہے مگر کہ نانا نانی کی دعا کی لڑی سہرے میں ہے بابا سبحان اللہ کیا خوب ہے سہرا سجا بابا سبحان اللہ صوفی محمد ہے دولہا بنا بابا سبحان اللہ کیا خوب ہے سہرا سجا سلام علیکم سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ تھے سے آپ کے سامنے بلبل راجستان الحاج جناب شریف صاحب پالی جو آپ کو نعت نبی سے مجلہ فرما رہے تھے. اب آئیے گل پوسی کے لیے میں جو نام بولوں وہ اسٹیج پر آئے اور حضرت کی اور ہمارے ائمہ کرام علماء کرام جو باہر سے تشریف لائے سادات کرام ان کی گل پوسی کریں. حاجی صاحب میرا بخش جی وہ آئے. حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی ثاقب القادری صاحب فیضی جو ادے پور سے تشریف لائے ان کی گل پوسی کریں. اور میں حسین جی راکشا کو وہ آئے سید صاحب کی گل پوسی کریں. قطب الدین جی خطئی صاحب تشریف لائے وہ جناب شریف صاحب کی گل پوسی کریں. اور حسین جی خطئی صاحب حسین جی تشریف لائے وہ سائر اسلام فردوس رضا قادری صاحب کی گل پوسی کریں. اور آمین جی وہ آئے چتور سے جو تشریف لائے میرا بخش جی ان کی گل پوسی کریں. اور صدیق جی صاحب کوٹیا سے آئے تشریف لائے وہ آئے. اور رشید جی نرموئی کی گل پوسی کریں. سید صاحب کو سید صاحب مونو جی وہ آئے. امام صاحب کھاتی گڑھا والے ان کی گل پوسی کریں. مونو جی میں گزارش کر رہا ہوں محترم شریف پالی صاحب سے کہ محترم مولانا شبیر صاحب کی گلپوشی فرمائیں. اچھا آپ لوگ تھک گئے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے. جتنے لوگ تھکے ہاتھ اٹھائے. جو نہیں تھکے اب ہاتھ اٹھائے. تعداد کم ہے میں سمجھ سکتا ہوں لیکن ہمارا حال تو شروع سے یہ ہے کہ حوصلے لڑتے ہیں تعداد سے کیا ہوتا. بدر میں ہم 313 تھے. بدر میں ہماری تعداد 313 تھی.
لیکن ہزاروں کے مقابلے میں 313 کا یہ فیضان ہے کہ آج گھر گھر میں اسلام کی شمع روشن ہے۔ کربلا میں 22,000 کا لشکر ایک جانب تھا، 72 نفوس قدسیہ ایک جانب اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اور آج گھر گھر میں دیکھیں کہیں غلام حسن پایا جاتا ہے، کہیں غلام حسین پایا جاتا ہے۔ تو تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب چھوٹی سی ایک گزارش ہے، جو ادھر کرسیوں پہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ ادھر آ جائے، اگر کرسی ہی اتنی پسند ہے۔ اور اچھا ماشاءاللہ، کیا بات ہے، آپ لوگ نیچے بھی بیٹھنا جانتے ہیں، واہ، آ جائیں ادھر ماشاءاللہ۔ وہ جذبہ اخلاق و وفا دیکھ رہے ہیں، طیبہ سے محبت کی ادا دیکھ رہے ہیں، یہ بزم شہیدی ہے یہاں بیٹھو ادب سے، لوگوں تمہیں محبوب خدا دیکھ رہے ہیں۔ یہ بزم شہیدی ہے یہاں بیٹھو ادب سے، لوگوں تمہیں محبوب خدا دیکھ رہے ہیں۔ اور میں یہ کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ کبھی گنبد کبھی مینار سے باتیں کی ہے، رات بھر طیبہ کے انوار سے باتیں کی ہے۔ جبرائیل آپ کی قسمت کا نہیں کوئی جواب، آپ نے نبیوں کے سردار سے باتیں کی ہے۔ بخش دوں گا میرے محبوب تیری امت کو، رب نے معراج میں سرکار سے باتیں کی ہے۔ جن و انساں پہ ہی موقوف نہیں ان کی عطا، بے زبانوں نے بھی سرکار سے باتیں کی ہے۔ جن و انساں پہ ہی موقوف نہیں ان کی عطا، بے زبانوں نے بھی سرکار سے باتیں کی ہے۔ اور کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جو دربار شہ کونین کے منگتے نہیں ہوتے، حقیقت ہے کہ وہ تقدیر کے اونچے نہیں ہوتے۔ بہت مشہور ہے تیری سخاوت فاطمہ زہرا، بہت مشہور ہے تیری سخاوت فاطمہ زہرا۔ کون فاطمہ، کون فاطمہ؟ بیٹی جب پیدا ہو تو باپ کے لیے رحمت، بیوی بنے تو شوہر کے لیے آدھا ایمان، ماں بنے تو بچوں کے لیے جنت۔ قربان سیدہ فاطمہ پر کہ پیدا ہوئی تو ان کے لیے رحمت جو خود رحمت للعالمین ہے، بیوی بنی تو ان کے لیے آدھا ایمان جو خود مکمل ایمان ہے، ماں بنی تو ان کے لیے جنت جو خود جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ کون فاطمہ؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا۔ مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے بچوں سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، ملے جو تیرے قدم کی مٹی ہمارے سر کا ہو تاج زہرا۔ کون زہرا؟ حیا کی ملکہ، وفا کی عادت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر ملائکہ کے سلام بھی ہے کہ جن کی آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں، جو دربار شہ کونین کے منگتے نہیں ہوتے، حقیقت ہے کہ وہ تقدیر کے اونچے نہیں ہوتے۔ بہت مشہور ہے تیری سخاوت فاطمہ زہرا، کسی پر بند تیرے گھر کے دروازے نہیں ہوتے۔ اگر لکنت سے بچنا ہے تو پھر ناد علی پڑھیے، علی کا نام جو لیتے ہیں وہ گونگے نہیں ہوتے، علی کا نام جو لیتے ہیں وہ گونگے نہیں ہوتے۔ نہ ہوتی اس قدر لعنت ملامت ہرملا شاید، اگر 6 ماہ کے اصغر سے تم الجھے نہیں ہوتے، اگر 6 ماہ کے اصغر سے تم الجھے نہیں ہوتے۔ سرکار دو عالم کی ثنا کون کرے گا؟ سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ سجدے میں ہے شبیر کھڑا سر پہ ہے قاتل، اس شان سے سجدے کو ادا کون کرے گا؟ اور نعتیں تو ہم سنتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں، لیکن شاعر نے قلم توڑا اور کہا اس دور میں نعتیں تو سبھی لکھتے ہیں لیکن تعریف نبی مثل رضا کون کرے گا؟ تعریف نبی مثل رضا کون کرے گا؟ کافی دیر سے ہم اور آپ
حضور کی ثناخوانی سے اپنے قلوب کو سرشار کر رہے تھے۔ اب آئیے نظم میں ہم نے سنا ہے نثر کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور ادے پور کی سرزمین سے تشریف لائی ہوئی ایک باوقار علمی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں ملتمس و مفکر قوم و ملت، وائز اہل سنت، ترجمان مسلک اہل سنت، المعروف مسلک اعلی حضرت، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی شاکر القادری صاحب قبلہ ادام اللہ فیضہ سے کہ تشریف لائیں اور اپنے پرمغز خطاب سے ہمارے قلوب کو مستفیض و مستنیر کریں۔ اپنے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی صداؤں میں کریں۔ نعرہ تکبیر۔ یار مس کال کیوں دے رہے ہیں نا، پوری کال کریں نا، ہاتھوں کو بلند کر کے بولیں نعرہ رسالت۔ کچھ لوگوں کا ہاتھ نہیں اٹھتا ہے، دیکھیے ہزاروں لاکھوں کا مجمع رہے تو میں نہیں پہچان پاؤں گا، لیکن چند لوگ ہیں اتنے چہرے کی شناسائی تو ہو ہی جائے گی کہ دوسرے بتا دیں گے کس نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم۔ سادات مکرمین، ائمہ مساجد، علماء کرام، حفاظ قرآن، جملہ سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما، مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، قادریم نارے یا غوث اعظمی زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خاں قطب عالمی زنم، قادریم و چشتیم نارے یا مرشد می زنم، دمزہ شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام،
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ وقت اس طرح نہیں ہے کہ تقریر کی جائے، کیونکہ آپ سب کافی جگے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بچی کی شادی ہوئی اور 2 بیٹیوں کا کل نکاح ہونا ہے، بارات بھی آئے گی، اس کا اہتمام، ان کا انصرام، ان کے کھانے پینے کا انتظام سب کچھ اہل خانہ کے اوپر ہے، اور آپ تمامی حضرات سب ان کے محب اور چاہنے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ اس وجہ سے بہت ہی مختصر سی بات میں آپ کے سامنے کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ تقریر کرنا نہیں چاہتا تھا، طبیعت یہ چاہتی تھی کہ نہ تو منقبت اور سحرے کے بعد میں سلام ہو جائے اور دعا ہو جائے، یہی کافی تھا، لیکن چونکہ جب آپ سب نے مدعو کیا تو یہ میرے لیے ایک طرح سے فرض اور آپ کی طرف سے میرے اوپر قرض ہے کہ کچھ باتیں میں ضرور آپ سے کروں۔ تو کچھ باتیں آپ لوگ برداشت کریں گے؟ جی 2 ہی ایک لوگ بولے ہیں، بعد میں پھر آواز آئی ہے۔ پوسٹر میں 27 کی تاریخ چھپا ہے اور 28 میں جب تقریر ہوگی تو ایسے ہی ہوگا، ہے نا؟ تو آپ لوگ جو ہے جس تاریخ میں پوسٹر میں ٹائم دیں اسی میں تقریر کرائیے تو تقریر ہوتی ہے۔ بعد میں پھر کچھ تقریر کیا ہوتی ہے وہ تو آپ سب سمجھتے ہیں۔ قوم کی صلاح اور فلاح علماء اور ائمہ کے بیانات سے ہوتے ہیں، اس کا ہمیں بھرپور خیال رکھنا چاہیے، اور جب بھی تقریر ہو تو اس کو اس کے وقت پہ کی جائے تاکہ صحیح بات آپ تک پہنچ سکے۔ اور یہ ہو کہ واقعی شادی ہوتی ہے تو شادی کیسے کیسے کی جائے اور شادی کے اندر کیا کیا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ایک موقع ہوتا ہے جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس سے اور ہمیں اور آپ کو سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ہے کہ ہم سب کیسٹیں سننے کے عادی ہو چکے ہیں، تو وہی کیسٹ، وہی ماحول، وہی رنگ سب چلتا رہتا ہے، اور اسی پہ بہت کچھ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں سیر کر رہے ہیں۔ بڑی محبت اور پیار کی بات ہے، حقیقت میں اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن تازگی کے ساتھ اصلاح ہماری کیسے ہو، اس کے لیے علماء کی تقریروں کا وقت پہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس بات کا آئندہ دھیان رکھیں۔ ہم سب اپنے آقا دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور حضور کی امت کو یہ بہتر ہے کہ ایک دوسرے امت سے محبت اور پیار کرے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے۔ اب سرکار کی شادی کا واقعہ اگر پیش کروں تو دوسری شادی میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا۔ شادی کے عنوان پر یہ تفصیل ہوتی ہے کہ حضور سے لے کر سرکار خواجہ خواجگاں اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت تک ہمارے بزرگوں نے کیسی کیسی شادی کی ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ کے سامنے پیش کی جاتی تو ایک اچھا خاصا عنوان ملتا اور اسے ہمیں درس اور عبرت بھی حاصل ہوتا۔ آئیے ہم اپنے پیارے آقا دونوں عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی ایک شادی کا ذکر کر کے میں اپنی بات کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کون سی شادی ہے جسے دنیا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی نورانی چہیتی بیٹی ہے، اور ہمارے اور آپ کے آقا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی لخت جگر ہیں اور شہزادی ہیں سرکار کی۔ سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں بیٹیوں سے سرکار کو محبت تھی، اور صرف سار ہی نہیں بلکہ حضور کو ہر بیٹی سے محبت تھی، چاہے وہ کسی کی بھی بیٹی ہو،
سرکار نے ساری بیٹیوں سے محبت اور پیار کیا. یہی ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ زمین پہ تشریف لائے تو آنے کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ مکے کی سرزمین پر زندہ بچیوں کو دفن کیا جا رہا ہے اور ان کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے. عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی تو ہمارے اور آپ کے حضور نے ایک معیار دے دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، یہ بیٹیاں تمہارے لیے زحمت نہیں ہیں بلکہ یہ بیٹیاں تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہیں. اس سرکار نے ایک معیار، ایک مینار قائم فرما دیا اور اسی نتیجے پر کام آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ سرکار کے در دولت میں 4 شہزادیاں تشریف لاتی ہیں. سرکار کو اپنی ہر بیٹی بلکہ ہر قوم کی بیٹی سے محبت اور پیار، لیکن انہی بیٹیوں میں ایک شہزادی ہے جنہیں دنیا فاطمہ زہرا کے نام سے جانتی پہچانتی ہے. یہ شہزادی فاطمہ اتنی بڑی عابدہ زاہدہ اور اللہ کی محبوب بندی ہیں کہ آپ کی عبادت کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کی طہارت کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کے تقدس کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کی پاکیزگی کا کوئی جواب نہیں ہے. شہزادی فاطمہ کے عبادت کا، آپ کے رکوع اور سجدے کا اور آپ کی تلاوت کا چرچا مدینہ طیبہ کے گھر گھر میں ہو رہا ہے. کوئی صحابی یا صحابیہ ایسی نہیں ہے جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ اس کے خاندان کی بہو بن جائے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کاش میرے بیٹے کی شادی شہزادی فاطمہ سے ہو جائے. بڑے بڑے مال و زر والے، بڑے بڑے علم و عمل والے، بڑے بڑے تقوی طہارت والے، بڑے بڑے پرہیزگار اور علم و ہنر والے، اپنی توانائی پر ناز کرنے والے، اپنی عبادات پر ناز کرنے والے سوچتے تھے کاش میری شادی شہزادی فاطمہ سے ہو جائے. مگر یہ حصہ کسی اور کے حصے میں نہ تھا، یہ حصہ حضرت سیدنا علی مرتضی مشکل کشا کے حصے میں تھا. کیونکہ تاریخ یہ کہتی ہے جب بیٹی لاجواب ہو تو بیٹا بھی لاجواب ہونا چاہیے، جب بیٹی پاکیزہ ہو تو بیٹا بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، جب دلہن بہتر ہو تو دولہا بھی بہتر ہونا چاہیے، جب دلہن عابدہ زاہدہ ہو تو دولہا بھی عابد و زاہد ہونا چاہیے، جب دلہن اللہ کی یاد میں رہنے والی ہو تو دولہا بھی اللہ کی یاد میں رہنے والا ہونا چاہیے، جب دلہن اللہ کے رسول کے گھر میں پیدا ہونے والی ہو تو دولہا اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والا چاہیے. قرآن کی تاریخ یہ کہتی ہے. اب ایسی تلاش و جستجو چل رہی تھی. بڑے بڑے صحابہ ہیں، بڑے بڑے طاقت والے ہیں، بڑے بڑے ہنر والے ہیں، سب کے دل میں تمنائیں آرزویں ہیں، لیکن یہ آرزو ہر ایک کے دل میں پوری نہیں ہوتی ہے. پوری ہوتی علی شیر خدا مشکل کشا جن کے پاس پہنچے ہیں ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق پہنچے ہیں اور حضرت عثمان ذوالنورین پہنچے ہیں. یہ تینوں پہنچنے کے بعد میں پیارے علی سے کہتے ہیں اے بھائی علی، آپ کو معلوم ہے کہ میرے آقا دونوں عالم کے داتا کی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ فاطمہ عابدہ زاہدہ بالغ ہونے کے قریب ہیں، اور دیکھو تم اپنے لیے شہزادی فاطمہ سے رشتہ طلب کر لو، نبی دو جہاں سے عرض کرو. حضرت علی کہتے ہیں ہاں بھائیو، میرے دل میں یہ آرزو تو ہے مگر ہمت نہیں ہو پاتی ہے. تاریخ یہ کہتی ہے ان تینوں نے کہا اونٹ کو بانٹو، چلو نبی کی بارگاہ میں پہنچو. جیسے ہی پہنچے پیارے علی تو مکان کا دروازہ بند ہے. نبی یہ محترم کے مکان کے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹایا ہے علی شیر خدا نے. اللہ کے نبی نے اپنی پیاری زوجہ مکرمہ سے کہا اے ام سلمہ، مکان کا دروازہ کھول دو. عرض کرتی آقا کون آ رہا ہے؟ نبی یہ دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں اے ام سلمہ، یہ مت پوچھو کون آ رہا ہے، آنے والا بہت بڑی آرزو لے کر کے آ رہا ہے، آنے والا بہت بڑی تمنا لے کر کے آ رہا ہے، آنے والا بہت بڑی خواہش کو لے کر کے آ رہا ہے. آپ دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں نبی کو غیب نہیں ہے، مگر یہ دیکھو علی شیر خدا نبی کی بارگاہ میں پہنچے نہیں ہے. آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں آمنے آنے والا بہت بڑی آرزو لے کر کے آ رہا ہے اور دل کے
مصطفیٰ، جبھی تو بریلیوں کے اعلیٰ حضرت بولتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود۔ چنانچہ مقام شریف کا دروازہ کھلتا ہے، پیارے علی حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اتنے میں ابو بکر بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے عمر فاروق بھی دربار میں حاضر ہو چکے ہیں، ایک روایت یہ کہتی ہے عثمان ذوالنورین بھی پہنچ چکے ہیں، اور پہنچنے کے بعد میں آقا دو جہاں نے کہا میرے پیارے یار ابو بکر کہو کیسے آنا ہوا؟ ابو بکر کچھ بولتے نہیں ہیں، خاموش ہیں۔ عمر فاروق سے نبی نے کہا اے عمر بولو کیسے آنا ہوا؟ ہمت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس کے بعد میں آقا دو جہاں نے کہا اے میرے داماد عثمان ذوالنورین تم بولو کیسے آئے ہو؟ تم سب کے سب کیوں آئے ہو؟ چنانچہ وہ بھی کچھ نہیں بولتے ہیں۔ نبیوں کے نبی نے علی کی جانب چہرے مقدس کو کیا اور اس کے بعد میں ارشاد فرمانا چاہتے ہیں اے علی تم لوگ بولو یا مت بولو، تم آئے تھے کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس آیا اور دیکھا میرے پاس آیا اور یہ عرض کر کے گیا ہے اے اللہ کے پیارے نبی رب تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم پر علی و فاطمہ کے نکاح کو طے فرما دیا ہے، زمین پر آپ اس کا اعلان فرما دیجئے۔ یہ نبی دو جہاں انیس کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ فاطمہ کے نکاح کے طے کرنے کا حال ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے اور آپ کے آقا علی سے کہتے ہیں اے علی چلو مسجد کے اندر چلو۔ جب مسجد میں پہنچے صحابہ کی جھرمٹ ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے کہا اے علی کیا شادی کے لیے کچھ آپ کے پاس مال و زر ہے؟ عرض کرتے آقا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے آقا کہتے ہیں کچھ تو انتظام کرنا ہی پڑے گا۔ عرض کرتے آقا میرے پاس ایک زرہ ہے، میں یہ زرہ مدینہ طیبہ کے بازار میں بیچ کر کے شادی کا انتظام کروں گا۔ چنانچہ بازار مدینہ میں پہنچ گئے آپ لے کر کے زرہ کو۔ اب خریدار بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، اتنے میں عثمان ذوالنورین بھی پیچھے سے پہنچ گئے اور عرض کرتے ہیں اور پیارے علی کہتے ہیں حضرت عثمان ذوالنورین پھر بولتے ہیں اے بھائی یہ بتائیے اتنی قیمتی زرہ کیوں آپ بیچ رہے ہو؟ کون سی ایسی ضرورت پیش آ گئی؟ تو برجستہ یہ کہتے ہیں بھائی عثمان آپ کو معلوم ہے کہ نبیوں کے نبی کی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ فاطمہ سے میرا نکاح طے ہو چکا ہے، شادی کا انتظام کرنا ہے، میرے پاس مال و زر نہیں ہے، اس وجہ سے میں یہ زرہ بیچنا چاہتا ہوں۔ عثمان ذوالنورین کہتے ہیں کتنی قیمت ہے؟ آپ نے قیمت کو بتایا۔ عثمان ذوالنورین اس کو فوراً خرید لیتے ہیں اور خریدنے کے بعد میں کہتے ہیں لو یہ اتنے دینار میں تم کو دیتا ہوں، اور دینے کے بعد میں وہ زرہ پھر تحفے میں بھی واپس کر دیتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں جب انہوں نے دینار کو بھی رکھا اور اپنی زرہ کو بھی رکھا تو نبی محترم نے کہا اے علی کون ایسا خریدار تم کو مل گیا ہے کہ دینار بھی تم کو دے دیا اور زرہ بھی تم کو دے دیا؟ تو کہا حضور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ کے داماد عثمان ذوالنورین ہے جنہوں نے مجھ سے زرہ بھی خریدی ہے اور زرہ کو واپس بھی کر دیا ہے۔ سرکار نے کہا وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میرا نکاح جب سیدہ طیبہ فاطمہ سے طے ہوا تو عثمان ذوالنورین اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہو گئے کہ زرہ کو بھی خریدا اور زرہ کو تحفے میں واپس بھی کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اے علی تم شہزادی فاطمہ کے دولہا بننے والے ہو، اس وجہ سے میں اپنی طرف سے تم کو تحفے کی شکل میں یہ زرہ واپس کر رہا ہوں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ دولہے کو تحفہ دینا عثمان ذوالنورین کی پیاری سنت ہے۔ حضرت عثمان ذوالنورین نے دولہے کو پہلا تحفہ نبی کی بارگاہ میں یعنی نبی کی موجودگی میں عطا کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کو جب خبر ہوئی تو آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں میرا عثمان ایسا ہے جس کے ہر حال پر زمانہ ناز کیا کرتا ہے، یہی عثمان ذوالنورین ہے۔ اور سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا اور علی شیر خدا مشکل کشا حضرت ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ ہے، سب کے ہجوم میں ہمارے اور آپ کی
हुजूर ने अली शेर खुदा मुश्किल कुशा के निकाह को तय पढ़ा है, और पढ़ने के बाद में मेरे और आपके आका ने हजरत अली से जब ये बात हो गई तो शहजादी फातिमा के पास पहुंचे, और पहुंचने के बाद में कहते हैं, ए बेटी, अली के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, 400 मिसकाल महर के मुतय्यन किए गए हैं, क्या तुम ये पसंद करती हो? अर्ज करती, आका अली मुझे पसंद है, मगर ये महर हमको पसंद नहीं है। सरकार ने कहा, बेटी चाहती क्या हो? गैब से आवाज आती है, दुनिया की तमाम नेमतें मैंने अपनी बंदी फातिमा के महर में दे दी है। नबी मुहतरम ने कहा, बेटी अब तुम राजी हो? अर्ज करती, अली से अली पसंद है, मगर ये महर अब भी मुझे पसंद नहीं है। फिर गैब से आवाज आती है, जन्नत की नेमत, जन्नत की बहार, जन्नत की करार, जन्नत की रानाई, जन्नत की शौकत, जन्नत की अजमत सैयदा तैयबा फातिमा के महर में दे दिया गया। मेरे मुस्तफा ने कहा, ए बेटी अब राजी हो? तो सैयदा तैयबा फातिमा कहती है, अब्बा हुजूर, अली मुझे महबूब है, मगर ये महर हमें पसंद नहीं है। फिर नबी मुहतरम ने कहा, बेटी चाहती क्या हो? तो अर्ज करती, अब्बा हुजूर, मैंने आपकी खलबत देखी है, आपकी जलबत देखी है, आपके हाल को देखा है, आपके काल को देखा है, आप अपनी उम्मत की याद में रहा करते हैं। अगर मुझे कुछ दिलाना चाहते हैं तो अपने रब से अपनी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत हमारे महल में दे दिया जाए। गैब से आवाज आती है, ए मेरे हबीब, तुम्हारी बेटी की ये तमन्ना तुम्हारे रब ने पूरी फरमा दिया है। आप जरा सोचो, वो शहजादी फातिमा है जिनकी शादी हो रही है, तो शादी के मौके पर अपने लिए दुआ नहीं कर रही है, बल्कि दुआ कर रही है तो हुजूर की उम्मत के लिए दुआ कर रही है, हुजूर की उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रही है, और अपने महर में ऐसी चीजों को मांग रही है। इससे मिजाज मिल रहा है, जब हमारे कौम का कोई बेटा दूल्हा बने, हमारे कौम की कोई बेटी दुल्हन बने, और जब वो अपने लिए दुआ मांग रही हो तो उन दुआओं में हुजूर की उम्मत को भी शामिल कर ले, क्योंकि ऐसा करना हजरत सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा की प्यारी सुन्नत बताया गया है। और शादियां दुनिया में बहुत हुई है, लेकिन हजरात देखिए, एक शादी माजी करीब के लम्हात में हम देखते चलते हैं। एक घर के अंदर बेटी जवान हो चुकी है, जिसके परहेजगारी का बड़ा चर्चा है। लोग आए रिश्ते की तलाश के लिए, और जब आते हैं तो आने के बाद में कहा, मैंने ये सुना है तुम्हारे घर के अंदर कोई जवान बेटी है, और उस जवान बेटी से हमारे बेटे का रिश्ता होना चाहिए, लेकिन ये बताइए कि आप अपनी बेटी के नेक दामन पाक दामन होने की गारंटी दे सकते हैं? घर वालों ने कहा, नहीं नहीं, हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि मेरी बेटी पाक दामन है या नेक दामन है। अलबत्ता हम ये जरूर कह सकते हैं कि मेरी बेटी उस वक्त तक नाश्ता नहीं करती है जब तक कि वो कुरान की तिलावत नहीं कर लेती है। इतना सुनना होता है, जो रिश्ता लेकर के लोग आए थे खुशियों में झूम जाते हैं। अरे जिसकी बेटी बगैर कुरान की तिलावत के बाद में ही रिश्ता नाश्ता करती हो, बगैर कुरान की तिलावत के रिश्ता नाश्ता ना करती हो, वो लड़की बिल्कुल पाक दामन होगी, नेक सीरत होगी। रिश्ता तय हो जाता है, और जब रिश्ता तय हो गया, दोनों की शादी हो जाती है। दुल्हन बन करके वो अल्लाह की बंदी आई, उससे एक बच्चा पैदा हुआ, और जब बच्चा पैदा हो गया तो पैदा होने के बाद में हाल क्या हो गया? उससे जो बच्चा पैदा हुआ, आज हाल ये हो गया कि एक दिन हो गया बच्चा पैदा होने के बाद में रोना बंद नहीं किया है, दूसरा दिन आ गया बच्चा अब भी रो रहा है, तीसरा दिन आ गया बच्चा अब भी रो रहा है, इतना रो रहा है कि बाप भी हैरान है, माँ भी परेशान है, घर के लोग हैरानी परेशानी के आलम में उसकी तलाशों जुस्तजू के लिए निकल जाते हैं कि कोई अल्लाह का बंदा ऐसा मिल जाए जो हमारे बच्चे के रोने के हाल को बंद कर दे। तबीबों के पास पहुंचा, हकीमों के पास पहुंचा, कोई इलाज कारगर न साबित हो रहा था। यहाँ तक कि चलते चलते एक अल्लाह वाला नजर के सामने आया, कहा देखिए हमारे घर के अंदर एक नवमौलूद बच्चा पैदा हुआ है, और जब वो बच्चा पैदा हुआ, जब से पैदा हुआ है आज 3 दिन का अरसा हो गया, वो बच्चा रोने से रुका
परेशान और परेशान है। अल्लाह का बंदा आया और आने के बाद में कहा चलो मुझे बच्चे का चेहरा दिखाओ। जब बच्चे का चेहरा देखा गया तो अल्लाह वाले ने बच्चे को गोद में लिया और कुरान की कोई आयत पढ़ी है और उसके कान में दम कर दिया, एक कान में, और दूसरे कान में भी कुरान की कोई आयत पढ़ करके दम कर दी। जैसे ही आयत कुरान को पढ़ करके दम किया फौरन बच्चा खामोश हो गया। अब जब वो अल्लाह वाला चलने लगा, घर का बाप आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद में हाथ को पकड़ करके कहा ऐ अल्लाह का बंदा जा रहा है तो कम से कम मुझको एक वजीफा तो बता कर जा कि कौन सा वजीफा तूने किया है, कौन सी दुआ तूने पढ़ी है। ये बच्चा रो रहा था, उस दुआ को पढ़ करके तूने कान के अंदर दम कर दिया, बच्चा रोना बंद कर दिया है। वजह वो भी बता करके जा और तरीका भी बता करके जा, वजीफा भी बता करके जा। चुनांचे इतना कहना होता है। उस अल्लाह वाले ने कहा ऐ घर वालों सुनो, मैंने कोई वजीफा ना किया है, कोई अमल नहीं किया है, बल्कि मैं आया तो मैंने देखा कि ये बच्चा दूध वाला बच्चा नहीं है, बल्कि ये बच्चा कुरान वाला बच्चा है। क्योंकि ये बच्चा जिसके पेट में था उसकी माँ कुरान की तिलावत किया करती थी। जब माँ बच्चे को लेकर के चलती थी, कुरान पढ़ा करती थी, खाना खाती बच्चा पेट में होता, माँ कुरान पढ़ा करती थी, काम करती बच्चा पेट में होता, माँ कुरान पढ़ा करती थी, घर के काम में लगी रहती माँ और बच्चा पेट में रहता, माँ कुरान की तिलावत किया करती थी। चुनांचे ऐसे हाल में रहते रहते बच्चा कुरान की आवाज का आदी हो गया था। अब माँ ने बच्चा को जना, जब बच्चा पैदा हो गया तो माँ नापाक हो गई, इस वजह से माँ ने कुरान की तिलावत को रोक दी। अब उस आवाज को सुनने के लिए ये बच्चा रोता रहा। मैंने कोई काम नहीं किया है, मैंने कुरान की एक आयत सीधे कान में और कुरान की एक आयत उल्टे कान में दम कर दी है। ये कुरान की आयत की बरकत है कि इस बच्चे को उसकी खुराक मिल गई है। और उस बच्चे को दुनिया क्या कहती है? उस बच्चे को दुनिया हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। ये अल्लाह के वो महबूब बंदे हैं जिनकी माँ इतनी बड़ी कारिया होती है, इतनी बड़ी आबिदा होती है, इतनी बड़ी जाहिदा होती है। उनके घर के अंदर आने वाला कोई आम नहीं होता है, उनके घर के अंदर आने वाला वलियों का इमाम होता है। तो हमारे और आपके घरों में शादियां हो तो शादियों के मौके पर शरीयत का लिहाज रखा जाए। बड़े खुशबख्त हैं अहले खाना जिन्होंने बेटे की शादी हो गई और बेटी की शादियां होने वाली हैं सुबह। उनके मौके पर नबी की मिलाद की महफिल को रचाया, सजाया, बसाया, वलमा को बुलाया, नात खानी कराई, मनकबत खानी कराई, तमामी प्रोग्राम किए। मेरा विस्तार है इंशाअल्लाह ताला इस मिलाद की बरकतें ताउम्र इन जोड़ों को हासिल होगा और हम सबको भी हासिल होता रहेगा। अल्लाह ताला महफिल मिलाद के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सलाम पढ़िए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, आपका तसरीफ